معرفة. الحمدللہ ابو بکر زیادہ زخمی نہیں ہوا. ہاں لیکن میرا خیال ہے اسے آرام کرنا پڑے گا. بالکل اسے کچھ آرام کرنا چاہیے. اسلام انشورنس یا رسک مینجمنٹ کو کس طرح دیکھتا ہے؟ در حقیقت اسلام انشورنس یا رسک مینجمنٹ کے تصور سے منع نہیں کرتا، لیکن وہ رسک مینجمنٹ کو چند شرائط کا پابند بناتا ہے تاکہ منافع خوری کی خاطر رسک کے معاملے میں سٹہ بازی نہ آ جائے اور نہ کوئی شخص دوسروں کو نقصان پہنچا کر خود منافع حاصل کرے. یہ تو دلچسپ چیز ہے. اگر معاملہ یہی ہے تب مجھے یقین ہے کہ خطرے سے نپٹنے یا انشورنس کے متعلق کچھ اسلامی پروڈکٹس بھی ہوں گے. ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تکافل نامی ایک پروڈکٹ ہے جو انشورنس کی اسلامی شکل ہے. کیا تم مجھے بتا سکتے ہو یہ تکافل کیا ہے؟ تکافل چند افراد کے درمیان تعاون باہمی کے اصول پر طے پانے والا وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے مخصوص خطرات کے مضر اثرات کا ازالہ کیا جاتا ہے جن سے تمام کو سابقہ پیش آ سکتا ہے. تکافل کس اصول پر کام کرتا ہے؟ تکافل تبرع اور باہمی تعاون کے اصول پر کام کرتا ہے. مہربانی کر کے کیا تم مجھے یہ تبرع اور باہمی تعاون جیسی اصطلاحات سمجھا سکتے ہو؟ عربی لفظ تبرع کا مطلب عطیہ یا تحفہ دینا ہے اور باہمی تعاون کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اس کا مطلب تکافل میں شرکا ایک دوسرے کے تعاون کے لیے احتیاط دیتے ہیں تاکہ کسی موقع پر پیش آنے والے خطرات کے نقصان سے نپٹا جا سکے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح. یہ ایک قسم کا باہمی تعاون ہے تاکہ کسی نقصان یا خطرے کو سب مل کر برداشت کریں. کیا تکافل اسلامی انڈسٹری میں حالیہ دنوں کی پیداوار ہے؟ نہیں، در حقیقت تکافل کا تصور اسلام سے قبل عربوں کی قدیم روایت میں تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رواجوں کو تسلیم کیا اور انہیں جاری رکھنے کی اجازت دی. کیا تم مجھے تکافل کے میکانزم کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تکافل میں شریک افراد ایک انشورنس فنڈ میں عطیات جمع کرتے ہیں. اس فنڈ کے ذرائع کو کسی بھی شریک کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس انشورنس کو یا تو فنڈ کے مخصوص شرکا کا گروپ چلاتا ہے یا پھر کچھ مخصوص فیس لے کر ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی چلاتی ہے. شرکا اور فنڈ مینیجر کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے؟ شرکا اور فنڈ مینیجر کے درمیان تعلق کی بنیاد تکافل کے لیے اختیار کیے جانے والے ماڈل پر ہوتی ہے. اچھا ایسا ہے. کیا تم مجھے تکافل میں اختیار کیے جانے والے مختلف ماڈلز کے بارے میں معلومات دے سکتے ہو؟ یقیناً. عمومی طور پر اختیار کیے جانے والے ماڈلز میں مزاربت، وکالہ، وقف، مخلوط یعنی ہائبرڈ ماڈل شامل ہیں. میرے خیال میں مزاربت ماڈل میں فنڈ مینیجر جمع کی گئی رقم کا اضافی حصہ سرمایہ کاری کے لیے بطور مضارب استعمال کرتا ہے جبکہ فنڈ کی حیثیت رب المال کی ہوتی ہے. ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. دوسرے ماڈلز کا معاملہ بھی ٹھیک اسی طرح ہے. کیا تم تکافل کے مختلف ماڈلز کی اہم خصوصیت بتا سکتے ہو تاکہ مجھے یاد رکھنے میں آسانی رہے؟ ضرور، کیوں نہیں. مزاربت ماڈل میں فنڈ مینیجر کو اضافی رقم کی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع میں سے حصہ دیا جاتا ہے لیکن تنخواہ یا کوئی فیس نہیں دی جاتی. وکالہ ماڈل میں فنڈ مینیجر کو ایک مخصوص فیس دی جاتی ہے لیکن اضافی رقم میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. وقف ماڈل میں فنڈ مینیجر کی تنخواہ دی جاتی ہے. اگر شرکا کی جانب سے دی گئی کل رقم نقصان سے زیادہ ہو تو بچی ہوئی رقم کہاں استعمال کی جاتی ہے؟ اچھا سوال ہے. وقف کو چھوڑ کر باقی تمام صورتوں میں باقی بچی ہوئی رقم کو واپس شرکا میں ان کے عطیہ کے تناسب میں بانٹ دیا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں اسے محفوظ رقم کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے. کیا فنڈ مینیجر کو اس رقم کی سرمایہ کاری کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، اسے اس رقم کے ایک حصے کو شرعی لحاظ سے منافع دینے والے بزنس میں لگانے کی اجازت ہے اور اس سے ہونے والی نقد رقم کو شرکا میں بانٹ دیا جاتا ہے. اس کو 2 مختلف اکاؤنٹ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے جنہیں شرکا کا کھاتہ اور شرکا کا خصوصی کھاتہ کہتے ہیں. یہ شرکا کا کھاتہ کیا ہے؟ یہ وہ کھاتہ ہے جس میں جمع کی گئی رقم کا ایک حصہ شرعی لحاظ سے چلنے والی تجارت میں لگانے کے لیے محفوظ ہوتا ہے. یہ دوسرا کھاتہ جسے تم نے شرکا کا خصوصی کھاتہ کہا ہے وہ کیا ہے؟
یہ وہ کھاتا ہے جس میں رقم کا ایک حصہ شرکا کے نقصانات کی بھرپائی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اضافی رقم کا حساب کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ اضافی رقم کا حساب لگانے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ اضافی رقم مساوی ہے محفوظ شدہ صافی نقد رقم جمع سرمائے سے حاصل ہونے والی صافی نقد آمدنی۔ کیا تم مجھے مہربانی کر کے محفوظ شدہ صافی نقد رقم اور سرمایہ سے حاصل ہونے والی صافی نقد آمدنی کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ ہاں، محفوظ شدہ صافی نقد رقم جو شرکا کے مخصوص کھاتے سے آتی ہے وہ برابر ہے کل عطیات منفی بھرپائی کی جانے والی رقم مائنس کاروباری اخراجات، جبکہ سرمائے سے حاصل شدہ صافی آمدنی برابر ہوتی ہے سرمائے کے لیے لگائی جانے والی کل رقم جمع سرمایہ کاری کا منافع مائنس کاروباری اخراجات۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ کیا اسلامی فائنانس انڈسٹری میں تکافل کے مختلف پروڈکٹس دستیاب ہیں؟ ہاں، تکافل کے مختلف پروڈکٹ کو فروغ دیا گیا ہے، لیکن تمام پروڈکٹس کو دو اہم زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے جنرل تکافل اور دوسرا ہے فیملی تکافل۔ یہ جنرل تکافل کیا ہے؟ جنرل تکافل اصل نقصان کی بھرپائی کرتا ہے، جس میں آگ لگنا، کار حادثات، بحری حادثات، ہوائی حادثات، لیبلٹی اور معاہدے کے خلاف ورزی کے نقصانات جیسی چیزیں شامل ہیں۔ یہ مختصر مدتی بنیادوں پر تحفظ فراہم کرتا ہے جو بالعموم 1 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ پھر فیملی تکافل جنرل تکافل سے کس طرح مختلف ہے؟ فیملی تکافل میں تکافل لینے والے کے معذور ہو جانے کی صورت میں یا اس کی موت ہو جانے پر بھرپائی کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ عام طور پر فیملی تکافل میں تکافل لینے والے کو مخصوص حالت میں رقم کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے طویل مدتی بچت کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے تکافل میں تکافل لینے والے کی اگر موت واقع ہو جائے تو رقم اس کے ورثاء کو ادا کی جاتی ہے۔ کیا تم مجھے دونوں ہی قسموں کی چند مثالیں دے سکتے ہو؟ ہاں، جنرل پروڈکٹس میں موٹر تکافل، تعمیراتی تکافل شامل ہیں، جبکہ فیملی تکافل میں صحت، تعلیم اور زندگی وغیرہ سے متعلق انفرادی اور اجتماعی تکافل پروڈکٹ شامل ہیں۔ کیا فیملی تکافل بھی سودی لائف انشورنس کی طرح ہی ہے؟ نہیں، تکافل سودی لائف انشورنس سے کچھ اس طرح مختلف ہے۔ 1. فنڈ مینیجر اور شرکا کا تعلق انشورنس کروانے والے اور انشورنس کرنے والے کی طرح نہیں ہے، بلکہ فنڈ کا تعلق فنڈ کے شرکا سے ہوتا ہے، جبکہ فنڈ مینیجر صرف اس کا منتظم ہوتا ہے۔ 2. پریمیم کو فنڈ کے لیے عطیہ سمجھا جاتا ہے، آمدنی نہیں۔ 3. تکافل کا مقصد نقصان یا خطرہ کو شیئر کرنا ہے۔ ان کے علاوہ بھی تکافل کی دوسری خصوصیات ہیں۔ 4. تکافل غیر یقینیت یا غرر، جوا اور سود سے پاک ہے۔ 5. ایک تکافل فنڈ میں اضافی رقم پالیسی ہولڈرز کی ہوتی ہے اور اس کو فنڈ پر حاصل ہونے والا منافع نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا۔ ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے جسے یادتی تکافل یا ری انشورنس کہا جاتا ہے، جسے تکافل میں ہونے والے خطرات سے نپٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یادتی تکافل کا مطلب کیا ہے؟ یادتی تکافل یہ ایک ایسی قسم کا انشورنس ہے جہاں سے ایک انشورنس کمپنی انشورنس تعاون سے حاصل ہونے والی اپنی پوری رقم یا اس کا کچھ حصہ دوسرے انشورر کو منتقل کر سکتی ہے۔ اس سے انشورنس کمپنی کو خود کو نقصان سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ واقعی بہت اچھا وقت گزارا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جانا چاہیے، ہم نے پہلے ہی تمہارا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے۔